کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہر حال میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی اور مومنین سے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان یا انصار و مہاجرین دونوں صحابہ کرام علیہم رضوان مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اس قول کے مطابق یہ آیت مکی ہے، لیکن حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو مدنی صورت میں لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے حبیب بس اللہ آپ کو کافی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ یہ دو اس کے معانی علماء نے جو لکھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آگے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے مراد رسول امیر المومنین امام العادلین فاروق اعظم خسر مصطفیٰ داماد علی المرتضیٰ ابو حفص حضرت عمر بن خطاب قریشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضری لگوانے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمعۃ المبارک میں آنے والے تمام صحابہ و اہل بیت کے غلاموں پہ سیدنا فاروق اعظم کی نظر خاص فرمائے۔ برادران اسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یکم محرم الحرام شریف کو شہادت کے منصب پر فائز ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ روشن باب ہیں، قیامت تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ آپ کے فضائل و مناقب، محاسن اور تاریخی کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، جب ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، تو حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام علیہم رضوان چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کھلم کھلا اذن عام نہیں تھا کفار کی طرف سے، چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا، کلمہ طیبہ پڑھا،
آقا علیہ السلام کے دستے اقدس پہ اپنا ہاتھ رکھ کر، وہ اسلام کی تاریخ کا پہلا دن تھا جب کعبۃ اللہ شریف کے اوپر اسلام کا پرچم سر بلند ہوا۔ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا، وہ پہلا دن تھا جب بیت اللہ شریف کی چھت پر اللہ اکبر اسلام کا پرچم سر بلند ہوا اور پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف میں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے حضرت فاروق اعظم پر اور فاروق اعظم کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ میں تمام محاسن کمالات کا آپ کی ذات مبارکہ مجموعہ ہے، اور تمام صحابہ کرام براہ راست آقا علیہ السلام سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ہر صحابی کو حضور کے اوصاف حمیدہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے۔ کسی کے حصے میں صداقت آئی، کسی کے حصے میں شرافت آئی، کسی کے حصے میں امانت آئی، کسی کے حصے میں دیانت آئی، کسی کے حصے میں شجاعت آئی، کسی کے حصے میں خطابت آئی، کسی کے حصے میں شہادت آئی، لیکن فاروق اعظم وہ عظیم شخصیت اور ہستی ہیں، آپ کے حصے میں نبی کی عدالت آئی۔ ہاں جی، کسی کے حصے میں صداقت، کسی کے شجاعت، کسی کے امامت، کسی کے شہادت، آپ کے حصے میں نبی کی عدالت آئی۔ فاروق اعظم بلا شبہ اسلام کی توقیر اور شان ہے۔ فاروق اعظم بلا شبہ آقا علیہ السلام کے اسلام کا نظام مصطفیٰ کی تعبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے یاروں کی بڑی بڑی شانیں بیان کی ہیں۔ آج اگر کوئی شخص، کوئی بڑا آدمی کسی ماڑے بندے کی تعریف کر دے نا تے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، ماڑا بندہ کہتا یار میری تعریف فلاں بڑے بندے نے کیتی ہے، فلاں چودھری نے کیتی ہے، فلاں صاحب نے کیتی ہے۔ ایک عام بندہ کسی کی تعریف کر دے، مالدار، وہ بندہ تے ایڈیاں چک چک کے کہے میں کڈا خوش نصیب ہاں، تے جنہ دیاں تعریفاں رب نے قرآن چ بیان کیتیاں۔ کچھ تصور کر سکتے ہو جناب؟ جی، رب نے اپنے محبوب تے نازل کرنے والی کتاب قرآن مجید پڑھ چھڈیا اپنے نبی دے یاراں دی تعریفاں نال۔ کدھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کے جنتی ہونے کا وعدہ فرما چکا ہے۔ فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، وعدہ ہو چکا ہے۔ اور کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، کن سے؟ صحابہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اور کہیں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں والذین معہ سے مراد نبی کی وہ معیت ہے، نبی کا ساتھ ہے، یعنی جن سے صحابہ نے فیض حاصل کیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ چل کر صحابہ نے فیض حاصل کیا۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا، جس نے دیکھا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ ساری امت کے ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر،
صلحاء، نیکوکار اس صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے جس صحابی نے ایک مرتبہ حالت ایمان سے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، صرف ایک بار حضور علیہ السلام کا دیدار کیا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ اس سے کوئی زیادہ خوش نصیب نہیں ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے ایک جھلک حالت ایمان میں اللہ کے نبی کی دیکھی، حضور کا دیدار کیا، ایک جھلک دیدار کیا۔ اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس نے دن میں کئی بار حضور کا دیدار کیا، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزار دی، اور اس سے بھی زیادہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بس گئی، جن کو حضور نے پسند کر لیا۔ اور پھر ان سے بھی زیادہ مرتبہ مقام والے وہ ہیں جو ساری زندگی بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے، آج بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے، قیامت تک ساتھ رہیں گے جی۔ اور آگے دیکھیے، قیامت کے دن کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص اپنے استاذ کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اٹھے گا، کوئی شخص کسی کے ساتھ ہوگا، کوئی شخص کسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اے حضرات ابو بکر و عمر، آپ کی شان پہ قربان جائیں، یہ میرے نبی کے دونوں صحابہ میرے نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضرت ابو بکر و عمر دونوں میرے نبی کے یار خلفاء حضور کے ساتھ سو رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، جب اٹھیں گے تو حضور کے ساتھ ہی اٹھیں گے، اور اس طرح آرام فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جن احباب نے ماشاءاللہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، کئی لوگ بیٹھے ہیں، وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ آقا علیہ السلام کا جہاں پر آپ کے کندھے مبارک ہے نا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک ہے۔ جہاں جناب صدیق اکبر کے کندھے مبارک ہیں، وہاں فاروق اعظم کا سر مبارک ہے۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ آقا علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرمائیں، اور حضور علیہ السلام کا رخ زیبا بیت اللہ شریف کی طرف ہے، جناب صدیق اکبر کا چہرہ مبارک بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہے، فاروق اعظم کا چہرہ بھی بیت اللہ شریف کی طرف ہے۔ گویا حضور علیہ السلام کا چہرہ صدیق اکبر کی نگاہوں میں ہے، حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر کا چہرہ فاروق اعظم کی نگاہوں میں۔ اور آگے اس سے بھی ذرا شان اور جدا سنیے، منفرد سنیے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شہزادیاں، صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کے حرم میں ہیں، عقد میں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں اور تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ الحمدللہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جی وازواجہ امہاتہم، تو حضور کی جو بیویاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں، تو جناب صدیق اکبر کی شہزادی، فاروق اعظم کی شہزادی، آپ کو اللہ نے یہ شان دی ہے۔ آج جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں، یہ جو جگہ ہے مواجہ شریف والی کھڑا ہونے کی، جو حضور کو سلام پیش کیا جاتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، یہ تھا حجرہ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ، یہ حجرہ حفصہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور جس طرف رخ کر کے سلام پیش کیا جاتا ہے وہ حجرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ گویا
صدیق اکبر کی بیٹی کے حجرے کی طرف رخ کر کے اور سیدنا فاروق اعظم کی بیٹی کے حجرے میں کھڑے ہوں تو تب کامل حضور پہ صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ نے شانیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ اس ترتیب پیدا کیتا انہاں جان نثارا ورگا، نہ اس ترتیب پیدا کیتا انہاں جان نثارا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چاراں یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چاراں یاراں ورگا۔ اللہ اکبر۔